بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم ومکرم حاضرین مجلس، برادران اسلام، اللہ رب العالمین کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے ایک گھر کے اندر بیٹھ کر دین کی کچھ باتیں سننے اور سیکھنے کا موقع عطا فرمایا ہے. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں. محترم حاضرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا، آج کے اس درس کا عنوان ہے توکل علی اللہ کا صحیح معنی و مفہوم اور اس کے تقاضے. توکل ایک عربی لفظ ہے جس کا لغوی معنی ہوتا ہے بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا. اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا یہ توحید اور ایمان کے تقاضوں میں سے ہے. اگر اللہ رب العالمین پر کسی کا بھروسہ نہ ہو، اعتماد نہ ہو، تو اس کا ایمان مکمل نہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین پر تم بھروسہ کرو، وعلی اللہ فتوکلوا، کہ اللہ رب العالمین پر ہی، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ جو مؤمن لوگ ہیں، مؤمن اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ رب العالمین پر ہی بھروسہ کریں. اسی طرح ایک دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین کہا ہے. ایمان کے شرائط میں سے توکل کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر قرار دیا ہے کہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو اگر تم مؤمن ہو. وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم مؤمن ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین پر کسی کا بھروسہ نہ ہو تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا ایمان کے تقاضوں میں سے ہے. اگر اللہ رب العالمین پر کسی کا کما حقہ بھروسہ نہ ہو، اعتماد نہ ہو، تو گویا کہ اس کے ایمان کے اندر خلل ہے. حقیقت میں اگر آپ دیکھیں گے تو بھروسے کے بغیر کسی بھی کام کا پایۂ تکمیل تک پہنچنا، اس کا خاطر خواہ نتیجہ ملنا، اس کا کامیاب ہونا ممکن نہیں ہے. اپنی دنیاوی زندگی پر آپ غور کریں، ہر شخص بھروسے کے سہارے جی رہا ہے. چھوٹا سے چھوٹا کام بھی ہم اگر کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک بھروسہ ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے. وہی اعتماد کام کرتا ہے جس کی بنا پر آپ آگے بڑھتے رہتے ہیں اور ایک نتیجے کی امید میں جی رہے ہوتے ہیں. ایک شخص اگر اپنے مکان میں کسی کو کرائے پر رکھے، پہلے دیکھتا ہے کہ یہ بندہ جس کو میں نے اپنا روم دیا ہے بھروسے کے لائق ہے یا نہیں ہے. اگر وہ بھروسے کے لائق نہ ہو، کوئی چور ہو، کوئی ڈکیت ہو، تو کیا اسے اگر کرایہ زیادہ بھی دے تو اپنا روم دے دے گا؟ وہ نہیں دے گا. اگر کسی کے پاس کچھ پیسے ہوں اور کسی تجارت میں لگانا چاہتے ہوں تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھے گا
کہ جس کو میں پیسہ دے رہا ہوں وہ بھروسے کے لائق ہے یا نہیں ہے. ایک شخص کسی کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے، سب سے پہلے دیکھے گا کہ جس کو میں اپنی بیٹی دے رہا ہوں وہ بھروسے کے لائق ہے یا نہیں ہے. جس قدر انسان کا اپنے سامنے والے پر بھروسہ ہوتا ہے اسی قدر اس کے عمل کے اندر اس کا اثر دکھتا ہے. اگر بھروسہ نہ ہو تو اسی طرح آپ کا عمل ہوگا. مثلا مان لیں کہ آپ اپنے شہر سے باہر کسی کام کے لیے، مثلا پڑھائی کے لیے آپ گئے ہوئے ہیں یا تجارت کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور آپ نے کوئی ایک روم کرائے پر لیا. اس روم میں آپ کا ایک پارٹنر ہے، آپ کے ساتھ رہ رہا ہے. اگر وہ بندہ بھروسے کے لائق ہو تو اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا آپ کا طریقہ الگ ہوگا. بھروسے کے لائق نہ ہو تو آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ بدل جائے گا. اگر آپ کے دل میں یقین ہو کہ یہ امانت دار ہے، یہ چور نہیں، تو اپنے بکسے کے اندر پیسہ وغیرہ رکھتے وقت آپ کو ڈر نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کہ آپ کھلا ہی چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ میرا جو روم پارٹنر ہے جس طرح اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے میرے مال کی بھی حفاظت کرے گا وہ. تو پھر آپ کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا اس سے. اسی کے برعکس اگر آپ کے دل کے اندر ڈر ہو کہ میرا جو روم پارٹنر ہے ہو سکتا ہے کہ اسے موقع ملتے ہی میرا بکسا صاف کر دے، تو ایسے موقع پر آپ پھونک پھونک پر اس کے ساتھ قدم رکھیں گے کہ ابھی اگر روم سے باہر جانا ہو تو اچھی طرح اپنے صندوق کو بند کریں گے. دیکھیں دل کے اندر صرف بھروسہ ہی ہے. بھروسہ جس قدر اپنے روم پارٹنر کے ساتھ آپ کے دل میں موجود ہے اسی قدر آپ کے عمل کے اندر اس کا اثر دکھ رہا ہے. یہی بھروسہ بندے کا اللہ رب العالمین پر کس قدر ہے اس کے عمل کے اندر اس کا اثر دکھ جائے گا. اگر اللہ رب العالمین پر کسی کا بھروسہ ہو تو یقیناً اس کے عمل کے اندر یہ کہنے کی بات نہیں ہے، دعوے کی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ انسان بہت زیادہ دعوے کرے کہ میرا اللہ پر بھروسہ ہے، میرا اللہ پر بھروسہ ہے. حقیقت میں اس کا عمل اس کی گواہی دیتا ہے کہ حقیقت میں تمہارا بھروسہ اللہ پر کتنا ہے. زبان سے دعویٰ کرنے والی چیز نہیں ہے یہ. اس لیے کہا جاتا ہے کہ عقیدے کا اثر انسان کے اعضاء و جوارح پر دکھتا ہے. جس قدر انسان کا عقیدہ اللہ رب العالمین پر پختہ ہوگا اسی قدر اس کا عمل بھی اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوگا. اگر اللہ رب العالمین کے اوپر اس کا عقیدہ پختہ ہے، اس کے دل کے اندر ایمان ہے کہ اللہ کے سامنے مجھے ایک دن کھڑا ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، کوئی بھی چیز اس کی نظر سے مخفی نہیں، تو یقیناً اس کے عمل کا طریقہ الگ ہوگا. اور وہی بندہ اللہ پر اس قدر بھروسہ نہ ہو، اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کے تعلق سے عقیدہ اس قدر پختہ نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے عمل کے اندر بھی کوتاہی واضح طور پر دکھے گی. تو عقیدہ اور بھروسہ، توکل جس قدر دل میں ہوگا اس کا اثر دکھے گا. اسی لیے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جس کا اللہ پر بھروسہ ہو وہ ایک پیسہ بھی حرام کمائی کا نہیں کما سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین پر میرا بھروسہ ہے، وہی مجھے رزق دینے والا ہے، اسی کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. چاہے میں پوری دنیا جمع کر لوں، اللہ تعالیٰ چاہے تو مجھے 1 منٹ کے اندر تہس نہس کر دے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک بادشاہ کو جو صبح بادشاہ ہے شام کو فقیر کر دے، اور ایک فقیر کو جو صبح فقیر ہے شام کو بادشاہ کر دے. اگر اللہ تعالیٰ پر اس کا کامل اعتماد ہے، توکل اسی طرح ہے جس طرح ہونا چاہیے، تو وہ بندہ حرام کمائی کر کے کیا کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس کا اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہے، اعتماد ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے میں لاکھ کما لوں، اگر اللہ تعالیٰ برکت نہ دے، میں نے بہت زیادہ کمایا دن بھر اور شام کو جیسے گھر واپس ہوا دیکھا کہ گھر میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جتنا مہینے بھر میں، سال بھر میں، بلکہ زندگی بھر کمایا تھا ایک ہی حادثے میں پورا چلا گیا.
اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو اللہ رب العالمین پر اگر کسی کا بھروسہ ہو تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں کما سکتا. ہر چیز میں اللہ رب العالمین کی مرضی کو، اس کی رضامندی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ ہے عقیدے کا اثر، خصوصاً توکل کا اثر، کہ جس قدر دل میں اعتماد ہو اللہ رب العالمین کے تعلق سے، اسی قدر بندے کا عمل اللہ رب العالمین کے تعلق سے مضبوط ہوگا. اسی لیے سعید بن جبیر رحمہ اللہ، جو کہ بہت ہی جلیل القدر تابعی ہے، بہت ہی جلیل القدر عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں التوکل جماع الایمان. یہ اللہ رب العالمین پر جو توکل ہے یہ ایمان کا مجموعہ ہے، ایمان کی بنیاد ہے. اگر توکل اللہ رب العالمین پر کما حقہ نہیں ہے تو اس بندے کے ایمان کے اندر بہت بڑا خلل ہے. تو یہ توکل کا یہ مقام و مرتبہ ہے. اسی وجہ سے جس طرح دنیا میں ہم کسی پر بھروسہ کرتے ہیں تو بھروسے کے حساب سے ہی وہ بندہ ہمیں ٹریٹ کرتا ہے. اگر کسی پر ہمارا بھروسہ نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہم پر بھی بھروسہ نہیں کرے گا، ہمیں نوازے گا نہیں. اگر اسے پتا چل جائے کہ میں اس پر شک کر رہا ہوں، اس پر نظر رکھ رہا ہوں، اس کے پیچھے میں جاسوس لگایا ہوا ہوں، جب اسے پتا چلے گا تو کیا آپ کا وہ احترام کر سکتا ہے؟ کسی کو آپ نے مان لیجئے کہ تجارت کے اندر شامل کیا پارٹنر کے طور پر، اور اسے آپ نے پیسہ دیا، اپنی دکان کے اندر رکھا، آپ اس پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں. اب کسی کو آپ نے جاسوس لگایا ہوا ہے، چند دنوں کے بعد اسے پتا چل گیا کہ مجھ پر کوئی اس طرح نگرانی کر رہا ہے، میرے علم کے بغیر کوئی جاسوس اس نے چھوڑا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا احترام، اس کے دل میں آپ کا احترام اس قدر اب باقی نہیں رہے گا، کیونکہ اسے پتا چل گیا کہ یہ بندہ مجھ پر شک کر رہا ہے. زوجین کے مابین، میاں بیوی کے مابین جو رشتہ ہوتا ہے، اگر بیوی کو لگے یا شوہر کو لگے کہ میرا ہمسفر، میرا شریک حیات مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہا ہے، ہمیشہ مجھے شک کی نظر سے دیکھتا ہے، تو کیا دونوں کے درمیان رشتہ باقی رہ سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. اس لیے یہ بھروسہ، اعتماد کرنا، عبداللہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں التوکل علی اللہ جماع الایمان، یہ ایمان کی بنیاد ہے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کریم کے اندر ایک دو جگہوں پر نہیں 9 جگہوں پر بھروسہ کرنے کا حکم دیا. توکل علی اللہ، کہ اللہ رب العالمین پر آپ بھروسہ کریں. وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس اللہ پر بھروسہ کریں جو حی ہے، جو زندہ و جاوید ہے، جو کبھی مر نہیں سکتا. ایک دو جگہوں پر نہیں 9 جگہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ اللہ رب العالمین پر آپ بھروسہ کریں. اس لیے اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہمارا ہونا چاہیے. اگر ہر کوئی اپنے نفس کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے اور خود اس کا عمل اس کی گواہی دے دیتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا اوپر اعتماد کتنا ہے، بھروسہ کتنا ہے، اگر حقیقت میں کسی کا اللہ رب العالمین پر بھروسہ اس قدر ہو جائے، اس طرح ہو جائے جس طرح ہونا چاہیے، تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں کے لیے کافی ہوتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں کے لیے کافی ہوتا ہے. اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا غلام انی معلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ بچے بیٹے میں آپ کو چند نصیحتیں کر رہا ہوں، ان نصیحتوں پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی دنیا و آخرت سنور جائے گی. یہ اتنی قیمتی نصیحت ہے اور یہ ہر شخص کے لیے ہے، صرف عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں تھا. یہ نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مسلمان کے لیے ہے. کیا نصیحت کی تھی اللہ کے رسول نے؟ احفظ اللہ یحفظک، اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ رب العالمین کی حفاظت کا کیا معنی ہے؟ اللہ رب العالمین کی حفاظت کا معنی یہ ہے کہ اس کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی پاسداری کرو، ان حقوق کے اندر ڈاکے نہ ڈالو. اللہ رب العالمین کا جو حق ہے صرف اسی کے لیے اس کو خاص رکھو، اور سب سے بڑا حق کیا ہے؟ توحید ہے. اس کے اندر خلل نہ آئے، شرک کی اس میں آمیزش نہ ہو. احفظ اللہ
यहफ़ज़का, इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिफाजत करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने सामने पाओगे। ये मुहावरा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने सामने पाने का क्या माना है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद हमेशा तुम्हारे शामिल हाल रहेगी। जैसे कि आप कहते हैं ना, अपने किसी साथी को जो आपसे दूर हो, किसी मुसीबत में आपसे फोन करे, बात करे, तो आप कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूं। साथ होने का माना क्या है? यहां पर साथ होने का माना यह है कि मैं आपके साथ आपकी मुसीबत के वक्त खड़ा हूं, आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं मदद के लिए तैयार हूं। यह माना नहीं है कि जिस्म के साथ उसके साथ आप लगे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने सामने पाओगे का क्या माना है? कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद तुम्हारे शामिल हाल रहेगी। यह माना नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे सामने खड़ा है जाती तौर पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहां है बताएं? अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर है। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, एक दो जगहों पर नहीं, 7 जगहों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर बयान किया है। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने यह नसीहत की। उसके बाद आगे क्या कहा कि जान लो, अगर पूरी दुनिया वाले जमा होकर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहें, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी तकदीर में नुकसान पहुंचाना नहीं लिखा है, तो पूरी दुनिया वाले मिलकर भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वअलम अन्ना अन्नास लव इज्तमऊ अला अन यनफऊक बिशैइन ला यनफऊक इल्ला क़द कतबहु अल्लाहु लक। इसी तरह अन्ना अन्नास लव इज्तमऊ अला यदुर्रुक बिशैइन ला यदुर्रुक इल्ला मा कतबहु अल्लाहु लक, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे होकर अगर आपको नुकसान पहुंचाना चाहें या नफा पहुंचाना चाहें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी ना हो, रजामंदी ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरादा ना हो, उसकी मशीयत ना हो, तो पूरी दुनिया वाले आपको न नुकसान पहुंचा सकते हैं न नफा पहुंचा सकते हैं। अगर बंदे के दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से ये एतमाद आ जाए कि पूरी दुनिया वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना नफा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे बंदों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन काफी हो जाता है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर इस तरह भरोसा करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने ऐसे बंदों को ऐसे ही नहीं छोड़ देता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदों को मझधार में नहीं छोड़ देता, बेयारो मददगार नहीं छोड़ देता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदों की रखवाली करता है, हिफाजत करता है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, अलैसल्लाहु बिकाफिन अब्दा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों के लिए काफी नहीं है। तवक्कुल के सिलसिले में, उसकी फजीलत के सिलसिले में कुरान करीम के अंदर एक दो आयत नहीं, बेशुमार आयतें हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पर अगर कोई हकीकत में भरोसा करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदों को कभी भी खाइब व खासिर नहीं छोड़ता है, बेयारो मददगार नहीं छोड़ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदों के लिए काफी होता है। और जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन काफी हो जाए, जाहिर सी बात है कि उसकी जिंदगी संवर जाती है। दुनिया व आखिरत की हर तरह की कामयाबी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी में है। तो जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी हो जाए, जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन काफी हो जाए, उसके लिए और किसी तरह की, किसी डर की और किसी खौफ और खदशे की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही उसके लिए काफी होता है। अब गौर करें, अंबिया इकराम के किस्से देखें, सहाबा इकराम के किस्से देखें, सलफ सालिहीन के किस्से देखें, एक नहीं बेशुमार आपको किस्से ऐसे मिलेंगे और सही सनद से, बल्कि कुरान करीम के अंदर आपको ऐसे वाकयात मिलेंगे कि अगर हकीकत में किसी का अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल हो तो कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने ऐसे बंदों की मदद करता है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए काफी होता है। कैसे काफी होता है अगर जानना हो तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा देखें। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस किस्से को बयान किया है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब फिरऔन और उसके लश्कर से अपने साथियों को लेकर भाग रहे थे और फिरऔन का लश्कर पीछे से ताकुब कर रहा था, जाते जाते एक मौका ऐसा आया कि ये लश्कर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिल्कुल करीब पहुंच चुका और आगे दरियाए नील सामने आ गया। ऐसे मौके पर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो हवारी थे, जो उनके साथी थे, उन्होंने क्या कहा?
قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس قصے کو بیان کیا ہے بہت ہی اختصار کے ساتھ. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس قصے کو ذکر کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں نے دیکھا پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور آگے دریائے نیل ہے, اب بچنے کا کوئی راستہ بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے, تو انہوں نے کیا کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے, انا لمدرکون, اب تو ہم پکڑے گئے, اب تو بچاؤ کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے, بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. اب غور کریں کہ یہ کون تھے؟ یہ ایک نبی کے صحابہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں کون تھے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. ان کے اوپر ایمان لانے والے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ پوری امت کے اندر سب سے افضل لوگ کون ہوتے ہیں؟ کسی بھی نبی پر ایمان لانے والے جو ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. جیسے کہ اس امت کے اندر سب سے افضل کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. اسی طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سب سے افضل کون لوگ تھے؟ جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے تھے. ایسے موقع پر جب بچنے کی کوئی امید بظاہر نظر نہ آ رہی ہو, ہر طرف سے دشمن کے نرغے میں آپ گھرے ہوئے ہو, ایسے موقع پر انسان گھبرا جاتا ہے. ایسے موقع پر بھی اللہ رب العالمین پر دل مطمئن ہو, بھروسہ ایک دم اعلیٰ درجے پر ہو, ایک نبی کے اندر ہی ہو سکتا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں نے کیا کہا؟ انا لمدرکون, اب تو ہم پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کوئی شک و شبہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں؟ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کے کلام کو نقل کیا ہے. فرماتے ہیں قال کلا ان معی ربی سیہدین. کلا کا معنی ہے ہرگز نہیں, ذرہ برابر بھی ہمیں شک و شبہ نہیں ہے. کلا, ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم پکڑے جائیں. ان معی ربی سیہدین, میرے ساتھ میرا پروردگار ہے, میرا رب ہے, یقیناً میرا رب کوئی نہ کوئی راستہ دکھائے گا. اللہ اکبر. اب غور کریں توکل کا کیا معیار ہے. کیا ہمارا معیار اللہ رب العالمین پر اس طرح پہنچتا ہے؟ کلا ان معی ربی سیہدین, میرا رب میرے ساتھ ہے, کوئی نہ کوئی راستہ ضرور دکھائے گا. اللہ رب العالمین نے فوراً راستہ دکھایا اور کیا کہا؟ فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی بھیجی کہ آپ کے پاس جو عصا ہے, جو لاٹھی ہے, اسے آپ دریا پر ماریں. جیسے ہی انہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کی, دریا پر لاٹھی مارا, کیا ہوا؟ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. دریا کا پانی دو کنارے پھٹ گیا اور پہاڑ کی طرح نظر آنے لگا اور بیچ سے خشکی نظر آنے لگی, خشک راستہ بن گیا. اور پھر یہی دریا فرعون اور اس کی لشکر کے لیے قبرگاہ یہ بن گیا. اب غور کریں کہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مدد کیسے نازل ہوتی ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے, اللہ رب العالمین ایسے بندوں کے لیے کافی ہوتا ہے. ایسے بے شمار آپ کو واقعات ملیں گے جو ذرہ برابر جس کے دل میں اللہ رب العالمین کے تعلق سے شک و شبہ نہیں ہوتا ہے, اس قدر بھروسہ ہوتا ہے, تو اللہ رب العالمین اپنے ایسے بندوں کو کبھی بھی خائب و خاسر نہیں چھوڑتا, بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے قصہ نقل کیا ہے. جب ان کو آگ کے اندر ڈالا گیا, کیا ان کے دل میں ذرہ برابر اللہ رب العالمین کے تعلق سے اعتماد میں کمی آئی؟ یہاں تک کہ بعض روایت کے اندر ملتا ہے کہ فرشتے نے آ کر کہا کہ کیا آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ رب العالمین میرے ساتھ ہے, اللہ رب العالمین مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا, یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراہیم, کہ آگ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ ٹھنڈی ہو جائیں. اور وہ آگ جس کی اصل فطرت یہ ہے کہ جلا دیتی ہے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گلے گلزار بن گئی اور ذرہ برابر انہیں نقصان نہیں پہنچا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہی دیکھیں, جب اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مکے کی بے آب و گیا زمین میں چھوڑ کر جا رہے تھے, ان کی اہلیہ بار بار آواز دے رہی ہیں
اور کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کن کے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جب کہا کہ کیا اللہ رب العالمین کا یہی حکم ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ رب العالمین کا یہی حکم ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ اذن لن یضیعنا اللہ، اگر اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے تو اللہ پر ہمارا بھروسہ ہے، ایسی صورت میں اللہ تعالی ہمیں برباد نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین ضرور ہماری دیکھ بھال کرے گا، ہماری حفاظت کرے گا. اب دیکھیں یہاں پر بظاہر کوئی سبب موجود نہیں ہے، نہ کوئی ہوٹل ہے، نہ رہنے کی کوئی جگہ ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کھانے پینے کا کوئی بظاہر کوئی ہے، یہاں تک کہ پینے کے لیے پانی تک نہیں ہے. اس کے باوجود اللہ پر بھروسہ دیکھیں، کہہ رہی ہے کیا؟ اذن لن یضیعنا اللہ، اگر اللہ رب العالمین کا حکم ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں پر چھوڑنے کے لیے کہا ہے، تو اللہ رب العالمین ہمیں برباد نہیں کرے گا. دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیسے حکم دیا کہ یہاں سے آپ دوڑیں، اور جو واقعہ ہے زمزم کے نکلنے کا، صفا اور مروہ کے درمیان، وہ دوڑتی رہی پانی کی تلاش میں، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے وہاں پر زمزم کا چشمہ نکل پڑا. اللہ رب العالمین کے اوپر کسی کا اس قدر بھروسہ ہو تو اللہ رب العالمین بظاہر کوئی بچنے کا راستہ نظر رہا ہو، کوئی سبب نظر نہ رہا ہو، تو اس طرح اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں، لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر یغدو خماصا ویروح بطانا. اگر اللہ رب العالمین پر تمہارا حقیقت میں اسی طرح بھروسہ ہو جائے جس طرح ایک پرندے کا اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہوتا ہے، تو تمہیں بھی اسی طرح اللہ رب العالمین رزق عطا کرے گا. لو توکلتم علی اللہ حق التوکل، کہ اللہ رب العالمین پر اگر تم حقیقت میں بھروسہ کرنے لگو، اعتماد کرنے لگو جس طرح حقیقت میں بھروسہ کرنا چاہیے، لرزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ رب العالمین تمہیں اسی طرح رزق عطا کرے گا، روزی دے گا، جیسے کہ ایک پرندے کو اللہ رب العالمین روزی دیتا ہے. کیسے روزی دیتا ہے؟ یغدو خماصا ویروح بطانا، ایک پرندہ صبح کے وقت خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے باہر نکلتا ہے، لیکن شام کے وقت جب اپنے گھونسلے میں واپس آتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. اسے اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر بھروسہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آج مجھے رزق دیا ہے، آئندہ کل بھی مجھے رزق عطا کرے گا. وہ صبح سویرے اپنے گھونسلے سے رزق کی تلاش میں نکل پڑتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کے رزق کا روزانہ بندوبست کر رہا ہے اور اسے رزق عطا کر رہا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دن بھر وہ اپنے رزق کی تلاش میں رہا لیکن خالی پیٹ اسے رہنا پڑا، اور رزق کے تنگی کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حقیقت میں اللہ پر تمہارا اسی طرح بھروسہ ہو جائے جس طرح ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح رزق عطا کرے گا جس طرح کہ ایک پرندے کو عطا کرتا ہے. لیکن اس طرح ہمارے ساتھ ہوتا کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارا اللہ رب العالمین پر اس طرح بھروسہ نہیں ہے جس طرح بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات پر غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے ایسے واقعات آئے جہاں پر توکل کا اثر ہمیں بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھروسہ کیا، اور عین وقت پر جہاں پر بظاہر کوئی شکل و صورت نظر نہ آ رہی تھی بچنے کی، اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد نازل ہوئی اور اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کی حفاظت کی. اب غور کریں، ایک جنگ کا واقعہ ہے، صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے قصہ ذکر کیا ہے صحیح سند سے. ابھی جو آپ کے سامنے چند واقعات بیان کیے گئے قرآن کے اندر موجود تھے، اور یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، کتاب المغازی کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے بیان کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس ہو رہے تھے، آرام کرنے کے لیے راستے میں ایک درخت پر اپنی تلوار لٹکا دی اور سو گئے. ایک کافر نے موقع اچھا جانا اور اس تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. اس کے بعد اللہ کے رسول سے کہا کہ اب میرے ہاتھ سے آپ کو کون بچا سکتا ہے. اب دیکھیں کہ اللہ کے رسول نہت تھے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے. یہاں پر بچنے کا بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. وہاں پر
حقیقت میں توکل کام کرتا ہے. یہاں پر اصل امتحان ہوتا ہے کہ آپ کا اللہ رب العالمین پر بھروسہ کتنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ کہا کہ اللہ رب العالمین مجھے بچانے والا ہے. پھر دوبارہ اس نے یہی سوال کیا. اللہ کے رسول نے اطمینان کے ساتھ دوبارہ بھی وہی جواب دیا کہ اللہ رب العالمین مجھے بچانے والا ہے. جب 2 مرتبہ اس نے سوال کیا تو لرز گیا وہ اللہ رب العالمین کا نام سن کر. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا. صحابہ اکرام آتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ اکرام کو یہ قصہ سنایا. اب غور کریں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ پر اعتماد کتنا ہے. صحیح بخاری کے اندر ہی بنی اسرائیل کا ایک قصہ امام بخاری رحمہ اللہ نے تقریباً 7 جگہوں پر بیان کیا ہے, صیغہ تعلیق کے ساتھ معلقاً روایت کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قصے کے راوی ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ نے صیغہ جزم کے ساتھ معلقاً اسے روایت کیا ہے, اپنی موصول سند کے ساتھ نہیں, لیکن دوسرے محدثین نے اسے اپنی موصول سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور اس کی سند بالکل صحیح ہے. اگر اس کی سند صحیح نہ ہوتی بظاہر یہ قصہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح قصے کہانیاں ہم سنتے ہیں نا, ایسا آپ کو لگے گا کہ کوئی قصے کہانی کی کتاب سے ہم سن رہے ہیں, لیکن حقیقت میں ایک سچا واقعہ ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر, صحیح بخاری کے اندر 1-2 جگہوں پر نہیں 7 جگہوں پر ذکر کیا ہے, اور دوسرے محدثین نے اپنی اسانید سے, صحیح اسانید سے اس کو بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین پر کوئی بھروسہ کرے تو اللہ رب العالمین کیسے اپنے ایسے بندوں کی مدد کرتا ہے. غور کریں اس قصے پر. بنی اسرائیل کا ایک قصہ ہے. ایک شخص اپنے ایک دوست کے پاس گیا, ایک ساتھی کے پاس گیا اور اس سے 1000 دینار ادھار طلب کیا تجارت کے لیے کہ میں فلاں ملک جا رہا ہوں, مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, آپ مجھے 1000 دینار قرض کے طور پر دے. اس نے کہا کہ کوئی آپ گواہ لائیں. تو اس شخص نے کہا کہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے, میں اللہ رب العالمین کو اپنا گواہ بنا رہا ہوں. جب انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کو میں گواہ بنا رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ مجھے قبول ہے. اگر اللہ رب العالمین کو آپ گواہ بنا رہے ہیں تو مجھے کوئی تردد نہیں ہے, مجھے یہ گواہ قبول ہے. انہوں نے پھر کہا کہ اپنا کوئی کفیل لائیں. کفیل مطلب گارنٹر. آپ اگر نہ دے سکے تو اس سے جا کے میں طلب کر لوں, ضامن جس کو کہتے ہیں نا. تو اس نے پھر کیا کہا کہ اللہ رب العالمین ہی میرا کفیل ہے, میرا ضامن اللہ رب العالمین ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں اللہ رب العالمین کو بطور کفیل قبول کر رہا ہوں, اور 1000 دینار اس کے ہاتھ میں تھما دیا. یہ بندہ ان پیسوں کو لے کر تجارت کے لیے نکل پڑا. دوسرے ملک میں دریا پار کر کے کسی دوسرے ملک میں پہنچا تجارت کے غرض سے. ایک متعینہ مدت کے لیے اس نے یہ پیسہ اپنے اس دوست سے ادھار لیا تھا کہ فلاں تاریخ تک میں آپ کو آپ کا پیسہ واپس کر دوں گا. امید تھی کہ اتنے دنوں تک میں انشاءاللہ واپس آ جاؤں گا اور پھر آپ کو آپ کا پیسہ واپس کر دوں گا. اللہ رب العالمین کو گواہ مان کر, اللہ رب العالمین کو کفیل اور ضامن مان کر اس شخص نے پیسہ دے دیا. یہ پیسہ لے کر چلا گیا 1000 دینار لے کر. جب پیسہ واپس کرنے کا وقت قریب آیا تو یہ بندہ اپنا ملک واپس ہونے کے لیے بندرگاہ پر, جو اس زمانے میں تھا کشتی کے ذریعے ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرتے تھے, وہاں پر جب آیا تو کوئی کشتی تھی ہی نہیں, کوئی سواری تھی ہی نہیں جس سے اپنا ملک واپس ہو سکے. وہ کافی کوشش کی لیکن کوئی سواری ملی نہیں جس سے اپنے ملک واپس ہو سکے اور اپنے اس دوست کو قرض کا جو پیسہ انہوں نے ادھار لیا تھا وہ پیسہ واپس کر سکے. یہ بندہ کافی پریشان ہوا کہ اس شخص نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کو گواہ مان کر صرف اللہ کے بھروسے مجھے یہ پیسہ دیا تھا اور میں نے اسی بھروسے لیا تھا. اب اگر میں پیسہ واپس نہ کر سکوں تو اس کا اعتماد, اس کا بھروسہ مجھ پر اٹھ جائے گا, بلکہ اللہ رب العالمین پر توکل اس کا ختم ہو سکتا ہے. انہوں نے بالآخر ہر طرح کی کوشش کرنے کے بعد جب کوئی سواری نہیں ملی تو کیا کیا, ایک لکڑی لیا اور اسے اندر سے کھود دیا
اور اس کے اندر 1000 دینار رکھا اور ایک لیٹر لکھ دیا، ایک خط لکھ دیا اس شخص کو جس سے پیسہ لیا تھا، اور اس کو بند کر کے دریا میں ڈال دیا، اور اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ تیرے بھروسے اس بندے نے مجھے پیسہ دیا تھا، اب تیرے حوالے کر رہا ہوں، اسے پہنچا دینا۔ اس کے بعد یہ کوشش میں لگا رہا کہ کب مجھے سواری ملے اور میں اپنے ملک واپس ہو سکوں اور اس بندے کو پیسہ واپس کر سکوں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی سے قرض لیتا ہے اور اس کی نیت میں یہ ہوتا ہے کہ میں اسے واپس کر دوں گا، تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کی مدد کرتا ہے، بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے کی طرف سے ادا کر دیتا ہے۔ اگر آپ صادق ہیں، سچے ہیں، آپ نے اپنے بھائی کا پیسہ ہڑپنے کے لیے پیسہ نہیں لیا تھا، بلکہ پیسہ لوٹانے کی آپ کی نیت ہے، آپ کوشش بھی کر رہے ہیں، اگر پیسہ لوٹا بھی نہ سکے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی طرف سے اپنے بھائی کو، آپ کے بھائی کو راضی کر دے گا اور قیامت کے دن آپ بچ جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین نیتوں کا مالک ہے کہ آپ سچے یا نہیں ہے، حقیقت میں آپ لوٹانا چاہتے تھے یا ہیلے بہانے سے اس کا پیسہ ہڑپنا چاہتے تھے۔ بہرحال اس نے یہ پیسہ دریا کے اندر ڈال دیا، اس لکڑی کے اندر داخل کرنے کے بعد یہ پیسہ ڈال دیا۔ اس کا وہ ساتھی جس سے پیسہ ادھار لیا تھا، جب وقت قریب پہنچا اسے بھی پیسے کی ضرورت تھی، اب یہ روزانہ جہاں پر کشتی لگتی ہے وہاں پر آ کر کشتی کا انتظار کرنے لگا کہ کب اس ملک سے لوگ آئیں گے اور مجھے میرا پیسہ ملے گا۔ کئی دنوں تک جب پیسہ نہیں ملا تو انہیں بھی مایوسی ہونے لگی۔ ایک دن وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لکڑی سامنے سے گزر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ہی گھر واپس ہونے سے بہتر ہے کہ کم از کم اس لکڑی کو اٹھا لو تاکہ گھر کے اندر ایندھن کا کام دے سکے۔ یہ اس نیت سے، ایندھن کی نیت سے، جلانے کی نیت سے، کھانا پکانے کی نیت سے اس لکڑی کو انہوں نے اٹھا لیا۔ اب گھر کے اندر آنے کے بعد جب اس لکڑی کو وہ اپنے ہتھیار سے کرتے ہیں، پھاڑتے ہیں اور اسے ایندھن کے لائق بناتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے 1000 دینار اور ایک لیٹر نکل رہا ہے۔ پڑھا، پتا چل گیا کہ یہ میرے اس ساتھی نے بھیجا ہے جس کو میں نے پیسہ دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا پیسہ اس تک پہنچا دیا۔ وہ بندہ جس نے ادھار لیا تھا ہمیشہ کوشش میں لگا رہا، ابھی جس سے پیسہ لیا ہے اس کے ہاتھ میں تو نہیں دیا ہے نا۔ انہوں نے پیسہ لیا تھا ایک بندے سے، لیکن اس کے ہاتھ میں جب تک نہ دے دے واپس تب تک اس کی ڈیوٹی پوری نہیں ہوتی، ذمہ داری پوری نہیں ہوتی ہے۔ کوشش میں لگا رہا کہ کب اپنے ملک پہنچوں اور اس کو پیسہ واپس کر سکوں۔ کچھ دنوں کے بعد سواری ملی، فوراً جیسے ہی گھر پہنچا اپنے اس ساتھی کے پاس معذرت کی، تاخیر ہونے کی سبب بیان کیا، اس طرح کوئی سواری نہیں مل رہی تھی، جیسے ہی پہلی سواری ملی میں واپس آیا ہوں اور یہ آپ کا 1000 دینار ہے جو آپ سے میں نے ادھار لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کا پیسہ پہنچا دیا مجھ تک۔ مجھے کیسا پیسہ؟ کہا کہ کیا آپ نے اس طرح کبھی کوئی پیسہ ڈالا تھا دریا کے اندر لکڑی میں اس طرح لیٹر لکھ کر؟ تو نے کہا کہ ہاں میں نے ڈالا تھا۔ کہا کہ جس اللہ رب العالمین کو آپ نے اپنا وکیل بنایا تھا، اپنا شاہد بنایا تھا، گواہ بنایا تھا، اس اللہ رب العالمین نے آپ کا پیسہ پہنچا دیا۔ اب غور کریں، یہ سچا واقعہ ہے، یہ کوئی جھوٹی کہانی نہیں، یہ قصے کہانیاں نہیں جس طرح چھوٹے بچوں کو سنایا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس قصے کو ذکر کیا ہے، اور بھی دوسرے محدثین نے اپنی اسانید سے، صحیح اسانید سے اس کو ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین پر کوئی بھروسہ کرے تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی کیسے مدد کرتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ رب العالمین ایسے بندوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین پر ہم بھروسہ کرنا سیکھیں۔ اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہمارا کیسا ہو؟ بھروسے کا کیا معنی ہے؟ توکل کہتے کسے ہیں جس کی یہ فضیلت وارد ہے، اور اتنے سچے واقعات جو ہم نے سنے کہ اللہ رب العالمین پر جو بھروسہ کرتا ہے اللہ رب العالمین ان کی ایسے مدد کرتا ہے۔ تو حقیقت میں توکل کا معنی کیا ہے؟ ہم سے مطلوب کیا ہے کہ کیسے ہم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں؟ اکثر و بیشتر لوگوں کے ذہن میں توکل کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ توکل کا حقیقی اور صحیح معنی بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بہت ساری چیزوں کو سوچتے ہیں کہ یہ توکل ہے، حالانکہ وہ توکل نہیں ہے، وہ توکل کے برعکس ہے۔
नीयत अच्छी होती है, लेकिन शरई मसले का इल्म ना होने की वजह से बहुत सारे लोग इस इबादत को सही तरीके से अंजाम नहीं दे पाते। एक अजीम इबादत है ये तवक्कुल। इस इबादत को कैसे अंजाम दिया जाए, शरीयत ने हमारी रहनुमाई की है। तवक्कुल का माना क्या है? तवक्कुल का माना यह है, शरई माना, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा किया जाए, साथ में असबाब को भी इख्तियार किया जाए, और यह अकीदा रखा जाए कि इन असबाब के अंदर तासीर पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन असबाब के अंदर तासीर पैदा की तो ये हमें नफा पहुंचा सकते हैं। अगर अल्लाह ताला ने तासीर पैदा नहीं की तो ये हमें नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फिर दोबारा कहूं, गौर से सुने, तवक्कुल किसको कहते हैं? ये तो अपने जबान में हम जानते हैं भरोसा करना, तो हकीकत में भरोसा करना अल्लाह रब्बुल आलमीन पर कैसे हुआ हमारा? शरीयत ने जो हमें तवक्कुल का हुक्म दिया है, तो शरई मफहूम उसका है क्या तवक्कुल का? फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, गौर से सुनिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करना, साथ में असबाब का भी इख्तियार करना, यह अकीदा रखते हुए कि इन असबाब के अंदर तासीर पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अगर अल्लाह ताला ने तासीर पैदा की तो ये असबाब हमें नफा और नुकसान पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला ने अगर तासीर पैदा नहीं की तो ये असबाब, जाहिरी असबाब, हमें नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यह है तवक्कुल का सही माना। इसलिए तवक्कुल, अगर कोई शख्स कहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पर मैं तवक्कुल करता हूं, भरोसा करता हूं, और वो असबाब छोड़ दे, असबाब इख्तियार ना करे, और कहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पर मेरा भरोसा है, तो हकीकत में उसने तवक्कुल का माना समझा ही नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर सबसे ज्यादा तवक्कुल करने वाले थे, लेकिन क्या अल्लाह के रसूल ने कभी असबाब छोड़ दिया था? अब गौर करें कि हिजरत के सफर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकलते हैं तो मक्का से निकलने के बाद मदीने का जो सीधा रास्ता है उस रास्ते को इख्तियार नहीं करते, बल्कि उल्टे रास्ते की तरफ चलते हैं, इसलिए कि दुश्मन ताकुब करते हुए उसी रास्ते को इख्तियार करेंगे। बचने के लिए एक दूसरे रास्ते का इंतखाब करते हैं और फिर गारे सौर में जाके छुपते हैं, सवारी लेते हैं, रास्ते की रहनुमाई करने वाला एक शख्स अपने साथ लेते हैं। ये जो पूरी तैयारी है, इसी को असबाब इख्तियार करना कहते हैं। अल्लाह के रसूल ने जंगे की, जंगों के अंदर जो जंगी लिबास होता था, जंगी हेलमेट होता था, उसे पहनते थे, तलवार अपने हाथ में लेते थे और मैदान जंग में हाजिर होते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसे का माना यह नहीं कि अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करने वाला है इसलिए निहत्थे थे मैदान में कूद पड़े, इसको तवक्कुल नहीं कहा जाता। एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए और तवक्कुल का माना समझना चाहा। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरे पास मेरी ऊँटनी है, क्या मैं उसे खुला छोड़ दूं और अल्लाह पर भरोसा करूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस ऊँटनी की हिफाजत करने वाला है, या मैं उसको पहले बांध दूं उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करूं? तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? ये अकील है व तवक्कल अल्लाह, पहले उसे बांधो फिर अल्लाह पर भरोसा करो। यह है तवक्कुल का माना। अब अगर कोई शख्स अपने जानवर को खुला छोड़ दे और कहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पर मेरा भरोसा है, अल्लाह ताला चाहे तो वो यहां पर बाकी रहेगा और ना चाहे तो वो भाग जाएगा। अब जब सुबह वो बेदार हुआ तो उसका जानवर नहीं है, तो कहेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पर मैंने भरोसा किया था लेकिन मेरा भरोसा कामयाब नहीं हुआ। उसको क्या कहा जाएगा? हकीकत में अल्लाह पर भरोसा किया था, अल्लाह पर भरोसा करने का यही माना है। हकीकत में उसने अल्लाह पर भरोसा करने का माना समझा ही नहीं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करने का माना है ही नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करने का माना यह है कि साथ में असबाब को भी इख्तियार किया जाए, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा किया जाए। ऐसा नहीं कि असबाब छोड़ दे और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा का रट लगाते रहे। इसको भरोसा करना नहीं कहा जाता है। इसको भरोसा करना, अपनी जबान में भी इसको भरोसा करना नहीं कहा जाता है कि असबाब को छोड़ दें और हम उसको कहें कि मेरा भरोसा है, मेरा भरोसा है। इसको भरोसा करना नहीं कहा जाता। अगर कोई तालिब है, स्कूल में पढ़ रहा है,
اور وہ کلاس میں حاضری نہیں دیتا، امتحان کے وقت تیاری نہیں کرتا، اور کہے کہ میرا استاد پر بھروسہ ہے وہ مجھے پاس کر دیں گے، اچھا رزلٹ میرا آئے گا، اور آخر میں امتحان میں جا کر امتحان ہال میں جب بیٹھ رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ کسی سوال کا مجھے جواب نہیں آتا، اب اس نے کچھ نہیں لکھا، اب استاد نے اسے 0 دیا، فیل کر دیا۔ یہ اگر کہے کہ استاد پر میرا بھروسہ تھا بہت اچھی طرح سے، لیکن استاد نے میرا بھروسہ توڑ دیا، تو کیا کہا جائے گا؟ حقیقت میں استاد نے اس کا بھروسہ توڑا، یا اس نے بھروسے کا معنی سمجھا ہی نہیں تھا؟ اس کو بھروسہ کرنا عام زبان میں بھی نہیں کہتے۔ تو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے کا یہ معنی ہے ہی نہیں کہ اسباب کو آپ چھوڑ دیں اور کہیں کہ میرا اللہ پر بھروسہ ہے۔ دنیا میں اکثر و بیشتر لوگ دو طرح کے آپ کو ملیں گے، کچھ لوگ اسباب چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پر میرا بھروسہ ہے، اور بھروسے کی رٹ لگاتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ملیں گے جن کا اللہ رب العالمین کے ساتھ قلبی تعلق کچھ نہیں ہوتا، صرف اسباب کے پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہیں، صرف دنیا دنیا دنیا، کسی بھی طرح ملے، چاہے حلال طریقے سے ملے چاہے حرام طریقے سے ملے، کوئی پرواہ نہیں ہے، صرف اسباب کے پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہیں، عملی تطبیق ہی کرتے رہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین پر کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے، قلبی تعلق اللہ کے ساتھ کچھ بھی نہیں۔ تو دونوں غلط ہیں، جو اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں اور صرف بھروسے کا رٹ لگاتے رہتے ہیں وہ بھی غلط ہے، اور جو صرف اسباب کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی قلبی تعلق نہیں ہوتا وہ بھی غلط ہے۔ بھروسے کا کیا معنی ہے؟ اللہ رب العالمین پر دل سے اعتماد بھی کرے اور ساتھ میں اسباب بھی اختیار کرے، لیکن اسباب اختیار کرنے کے ساتھ یہ عقیدہ رکھے کہ ان اسباب کے اندر تاثیر پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ رکھے تو شرک ہو جائے گا۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک شخص بیمار ہوا، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے اس کے علاج کی تشخیص کی، اب اس کو ڈاکٹر نے علاج دیا، ایک دوا دی، ایک سیرپ دیا، جو بھی علاج ہو سکتا تھا ڈاکٹر نے تشخیص کی۔ اب اگر اس علاج کو اختیار کرتے ہوئے، اس ٹیبلٹ کو، اس دوا کو کھاتے ہوئے اس کا عقیدہ یہ نہ ہو کہ اس سبب کے اندر، اس ٹیبلٹ کے اندر تاثیر پیدا کرنے والا، شفا کی تاثیر پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اگر یہ اس کے عقیدے میں نہ ہو، بلکہ یہ عقیدہ رکھے کہ یہی ٹیبلٹ مجھے شفا دینے والا ہے، یہی دوا مجھے شفا دینے والی ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہوگا۔ وہ کیا عقیدہ رکھے کہ اللہ رب العالمین نے اسباب اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اس لیے میں اس دوا کو اختیار کر رہا ہوں، لیکن اس سبب کے اندر تاثیر پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، شفا دینے والا بھی اللہ ہی ہے، اس عقیدے کے ساتھ اس سبب کو اختیار کرے، تو یہ ہے حقیقت میں اللہ رب العالمین پر توکل کرنا۔ پتہ کیا چلا کہ اسباب کا اختیار کرنا توکل کے اندر ضروری ہے۔ اسباب کل 3 طرح کے ہوتے ہیں، دنیا کے اندر جو اسباب ہوتے ہیں جو ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں یا نفع پہنچا سکتے ہیں، کل 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اس مسئلے کو غور سے سنیں اور توکل کسے کہتے ہیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسباب کل 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم ہے اسباب کی جو یقینی اسباب ہیں، ان اسباب کو چھوڑنا توکل نہیں کہا جاتا۔ مثلا یقینی اسباب کیا ہے؟ ایک شخص بھوکا ہے تو کھانا کھانا اس کے بھوک کو ختم کرنے کے لیے یقینی سبب ہے۔ اب اگر کوئی شخص کھانا چھوڑ دے، ایک شخص پیاسا ہے، پانی پینا اس کے پیاس کو ختم کرنے کے لیے یقینی سبب ہے۔ اگر کوئی شخص پیاسا ہے اور پانی پینا چھوڑ دے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ پر میرا توکل ہے، بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی میری پیاس کو ختم کرنے والا ہے، لیکن وہ محنت نہیں کر رہا، پانی نہیں پی رہا ہے، تو یہ پانی پینا اس کے پیاس کو ختم کرنے کے لیے کیسا سبب تھا؟ یقینی سبب تھا۔ اب اگر کوئی یقینی سبب کو چھوڑ دے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ پر میرا بھروسہ ہے، تو اس نے توکل کا معنی سمجھا ہی نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین پر توکل ہے ہی نہیں، بلکہ یہ توکل کے عین مخالف ہے۔ توکل کے عین مخالف ہے۔ کسی کو بچوں کی بڑی خواہش ہے کہ میرے بچے ہوں، میرا خاندان چلے، لیکن شادی نہیں کر رہا،
اور کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر میرا بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ایسے ہی اولاد دینے والا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اسے پاگل کہیں گے؟ نہیں کہیں گے کہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے کا معنی ہے ہی نہیں، تم نے بھروسے کا معنی سمجھا ہی نہیں۔ تو ایسے بے شمار اسباب آپ کو دنیا میں ملیں گے جو یقینی سبب ہے، ان اسباب کو چھوڑنا توکل بالکل نہیں ہے، بلکہ ان اسباب کو چھوڑنا حقیقت میں پاگل پنی ہے، جنون ہے، یہ توکل کے عین خلاف ہے۔ ان اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے۔ مثلا کسی نے شادی کی، ضروری ہے کہ اسے بچہ مل جائے، یہ سبب اس نے اختیار کیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین پر سبب اختیار کرنے کے بعد بھروسہ رکھے کہ اولاد دینے والا ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سبب کے اندر تاثیر پیدا کرے اور مجھے بچہ عطا کرے، اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو سبب گرچہ میں نے اختیار کیا، تاثیر پیدا نہ کرے تو مجھے نہیں ملنے والا۔ آگ جلانے کے لیے یقینی سبب ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ اگر تاثیر پیدا نہ کرے تو ابراہیم علیہ السلام کو جب لوگوں نے داخل کیا آگ کے اندر، اللہ رب العالمین نے تاثیر پیدا نہیں کی، تو کیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلا سکی؟ تو اللہ رب العالمین تاثیر پیدا کرنے والا ہے، تاثیر پیدا کرے تو وہ سبب آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے یا پھر نقصان پہنچا سکتا ہے، تاثیر پیدا نہ کرے تو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو ان اسباب کو چھوڑنا جو یقینی اسباب ہیں، ان اسباب کو چھوڑنا توکل نہیں ہے۔ یہ پہلی قسم ہے اسباب کی۔ دوسری قسم ہے ظن غالب ہو، دوسری قسم ہے ظن غالب ہو، یعنی اکثر و بیشتر یہ اسباب نقصان پہنچانے والے یا نفع پہنچانے والے ہیں۔ اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ یہ اسباب کیا ہے؟ انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، نفع پہنچاتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص بیمار پڑا تو جا کے وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، علاج لے۔ اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ جو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، علاج لیتے ہیں تو اس سے اسے شفا مل جاتی ہے، لیکن جس طرح پانی پینے سے پیاس مٹنے کا سبب جو یقینی سبب تھا، اس طرح کا سبب یہ نہیں ہے۔ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ علاج لیتے ہیں لیکن شفا نہیں ملتی ہے، تو یہ یقینی سبب نہیں ہے لیکن ظن غالب ہے۔ اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ اس سبب سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ایسے اسباب کو چھوڑنا توکل نہیں ہے۔ اگر ایسے اسباب کو چھوڑنا توکل ہوتا تو سب سے پہلے اللہ کے رسول ایسے اسباب کو چھوڑتے، لیکن اللہ کے رسول نے ایسے اسباب کو اختیار کیا نہیں کیا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار پڑنے پر علاج کیا ہے، صحابہ اکرام کو علاج کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ کی زندگی میں صحابہ اکرام علاج اختیار کرتے رہے، اللہ کے رسول نے کبھی منع نہیں کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ظن غالب اگر ہو تو ایسے اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے عین موافق ہے۔ ایسے اسباب کو بھی چھوڑنا توکل نہیں کہلاتا، ایسے اسباب کو چھوڑنا توکل نہیں کہلاتا۔ دو قسمیں گزر چکی، یقینی سبب اور ظن غالب۔ اب جو تیسری قسم ہے، اس کے اندر بہت سارے لوگ معاشرے کے مبتلا ہوتے ہیں جو کہ حقیقت میں توکل نہیں کہلاتا۔ وہ کیا ہے؟ وہمی سبب۔ صرف ذہن کا ایک وہم ہوتا ہے کہ یہ سبب بھی نفع پہنچانے والا یا نقصان پہنچانے والا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، صرف ذہن کا وہم ہے۔ مثلا کوئی شخص بیمار پڑا اور اس نے کیا کیا؟ کسی نجومی کے پاس، کسی کاہن کے پاس چلا گیا اور اس نے اسے ایک تعویذ دے دی۔ دل بہت گھبرا رہا ہے، رات کو نیند نہیں آتی اور گھبرا کر نیند ٹوٹ جاتی ہے اور رات بھر پریشان رہتا ہوں۔ اس نے کیا کیا؟ تشخیص کی کہ اس تعویذ کو آپ اپنے گلے میں باندھ لیں، اپنے گردن میں باندھ لیں، آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ کیا حکم ہے اس کا؟ یہ یقینی سبب ہے؟ نہیں۔ ظن غالب ہے؟ نہیں، یہ وہمی سبب ہے۔ اس طرح کے اسباب کو اختیار کرنا توکل کے عین مخالف ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے اسباب کو اختیار کرتا ہے تو وہ شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتا۔ آپ گھر سے نکلے اور آپ کے سامنے سے کوئی بلی گزر گئی، آپ نے سمجھا کہ اب یہ سفر کامیاب نہیں ہو سکتا، گھر واپس آ گئے۔ آپ نے اس کو ایک سبب مان لیا آپ کے سفر کی ناکامی کا۔ کیا یہ حقیقی سبب ہے؟ یقینی سبب ہے؟ ظن غالب ہے؟ ایک وہمی سبب ہے۔
بہت سارے لوگ ٹینشن کے اندر رہتے ہیں، زندگی بہت ٹینشن والی گزر رہی ہے، ٹینشن کو دور کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں بتائیں؟ شراب پیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے غم غلط ہو جاتا ہے، کہتے نہیں کہتے؟ یہ سبب کہتے ہیں ٹینشن کو دور کرنے کا ایک اچھا سبب ہے، کیا یہ یقینی سبب ہے؟ ظن غالب ہے، بلکہ حرام ہے یہ۔ اس طرح کے اسباب کو اختیار کرنا توکل کے عین مخالف ہے، یا تو اس کا درجہ حرام کے اندر ہوگا یا پھر اس کا درجہ شرک کے درجے تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، اگر کسی نے تعویذ لٹکائی تو اس نے کیا شرک کیا۔ بے شمار لوگ آپ کو ایسے معاشرے کے اندر ملیں گے جو ایسے اسباب کو اختیار کرتے ہیں جن کا تعلق حقیقت میں وہم سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا، ایک وہمی سبب، ذہن کے اندر ایک وہم داخل ہو گیا ہے اور اسی کو سبب مانتے ہیں۔ عام زندگی کے اندر بھی کسی انٹرویو کے لیے نکلنا ہو، کسی اہم کام کے لیے نکلنا ہو تو فلاں لباس پہن کر نکلوں گا، اس لیے کہ اس لباس کو اگر پہنوں نا تو امتحان ابو تو آسانی سے گزر جاتا ہے۔ اپنے ذہن کے اندر ایک وہم اس نے داخل کر لیا، پال لیا ہے، جانا ہے تو فلاں ڈش کھا کر جاؤں گا، امتحان اچھا گزرے گا، انٹرویو بہت اچھا گزرے گا، یا فلاں کام شروع کرنے سے پہلے یہ کر لو تو پھر وہ کام کامیاب ہو جاتا ہے۔ کسی تجارت کی شروعات کرنی ہے اس سے پہلے ناریل پھوڑ لو، کرتے نہیں کرتے؟ اب غور کریں، سماج کے اندر نظر دوڑائے کہ روزانہ اپنی نظروں کے سامنے ہم ایسے کتنے ہزاروں اسباب کو دیکھتے ہیں جسے لوگ اختیار کرتے ہیں۔ ہزاروں اسباب ایسے ہوتے ہیں ہماری نظروں کے سامنے، روزانہ ایسے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان اسباب کو ہم، جنہیں لوگ اختیار کرتے ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ وہ یقینی سبب ہے نہ ظن غالب ہے، فقط اور فقط ذہن کا ایک وہم ہے، جسے لوگ کیا کہتے ہیں ہندی میں اندھ وشواس کہتے ہیں نا۔ یہ اندھ وشواس کے اندر لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس طرح کے اسباب کو اختیار کرے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ پر میرا بھروسہ ہے، میرا توکل ہے، تو کیا اسے توکل کہا جائے گا؟ یہ توکل کے عین مخالف ہے۔ اور شروع میں ہم نے کہا تھا کہ اگر توکل کسی کا اللہ پر نہ ہو تو اس کے ایمان کے اندر خلل ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم حقیقت میں اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ التوکل جماع الایمان، سلف صالحین کہتے تھے توکل یہ ایمان کا مجموعہ ہے۔ اللہ پر آپ کا بھروسہ کس طرح ہے اسی طرح آپ کے ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ جس طرح اللہ پر بھروسہ ہوگا اسی قدر ایمان کے اندر اس کا، آپ کی عملی زندگی کے اندر اس کا اثر دکھائی دے گا۔ اس لیے چاہیے کہ ہم توکل کا صحیح معنی پہلے سمجھیں اور پھر اسی طرح بھروسہ کرنا شروع کریں جس طرح کے انبیاء کرام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھروسہ کیا تھا، جس طرح کہ ہمارے سلف صالحین نے سمجھا ہے۔ اگر اس طرح ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے لگے تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے کافی ہے، دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقت میں بھروسہ کرنے والا بنائے، حقیقت میں اس پر ہمیں توکل کرنے والا بنائے، ہر حال میں اللہ رب العالمین پر ہمارا توکل ہو، کبھی اس سے ہمارا ایمان لرز نہ جائے، آخری وقت پر بھی ہمارے قدم ڈگمگا نہ جائیں، اور اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیں ہر امتحان کے اندر کامیاب کرے، ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو، اور جب اس کے سامنے ہم حاضر ہوں اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو، خوش ہو اور ہمیں خوش کر دے۔ آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔